اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 7واں قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا کہ جا میرے پاس پیغمبر فرعون کے پاس اور اس کو دعوت دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں اور اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، تو میری شان یہ ہے کہ میں حقیق علی اللہ یکونا، کہ میں اللہ کے اوپر کیا کروں، صحیح بات اور سچی بات کہوں اور مجھ پر واجب ہے، اس کے علاوہ میں کوئی بات نہیں کہتا۔ حقیقت کا دوسرا معنی ہے کہ میں اس بات کا زیادہ حریص ہوں، میں اس بات کا زیادہ حریص ہوں کہ اللہ کے بارے میں سچی بات کہوں اور اس کے سوا کچھ اور بات نہ کہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مناظرہ ہوا۔ فرعون نے کہا کہ ہم آپ کو تب مانیں گے جب آپ کو ہمیں معجزہ دکھائیں گے، معجزہ دکھائیں گے، ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، ہم آپ کو سچا مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے پہلے ایک معجزہ پیش کیا، عصا والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا پھینکا زمین پر، وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ جس وقت وہ سانپ بنا اس نے دوڑنا شروع کر دیا، اور روایات کے اندر آتا ہے، مفسرین نے لکھا کہ جس وقت وہ سانپ بنا وہ اس نے منہ کھولا، منہ کھول کر فرعون کی طرف بھاگا، تو فرعون ڈر کے مارے ڈر گیا، بھاگا، چیخا، کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کو، اس کو پکڑو، اس کو کیا کرو، پکڑو، اس کو روکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جس وقت ہاتھ رکھا، پھر وہی سانپ کیا بن گیا، سوٹی عصا بن گیا۔ اور امام سدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کا جس وقت اس سانپ نے منہ کھولا نا، تو اس کا جو نیچے والا ہونٹ تھا، نیچے والا اس کے منہ کا حصہ تھا، وہ زمین پر تھا، اور اوپر والا جو اس کا حصہ ہے وہ اس کے فرعون کی جو محل کی دیواریں تھیں ان کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ فرعون اس وجہ سے ڈر گیا، تو فرعون نے کہا کہ اس کو پکڑو، اس کو روکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہاتھ رکھا، وہ دوبارہ سانپ بن گیا۔ تو پھر جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عصا والا معجزہ ظاہر کیا، اس نے پھر دوبارہ کہا کہ ہم آپ کو نہیں مانیں گے، یہ آپ تو کیا ہے، بڑے جادوگر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا، کیونکہ اس وقت جادو کا زور تھا، جس دور میں پیغمبر آیا اس دور کے مطابق اللہ رب العزت نے پیغمبر کو معجزات عطا کیے، پیغمبر کو معجزات عطا کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو تیز کا زور تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا کیے کہ برس والا، کوڑی والا مریض آتا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے، وہ صحیح ہو جاتا بِإِذْنِ اللہ، کیا ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اور مادر زاد اندھا آتا، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، وہ زندہ ہو جاتا، آنکھیں اس کی مل جاتی، بینائی مل جاتی اس کو۔ اور جو چیزیں وہ گھر سے کھا کر آتے وہ عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے، آپ فلاں چیز گھر سے کھا کر آیا، فلاں چیز آپ نے گھر میں رکھی ہے۔ اسی وجہ سے تو عیسائیوں کو دھوکہ لگا، اسی وجہ سے عیسائیوں کو دھوکہ لگا کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہیں، یہ ہماری مشکلیں دور کرتے ہیں، ہماری مشکلیں دور کرتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اندر عیسیٰ کا کمال نہیں ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوا۔ وہ پرندہ مٹی کا بناتے ہیں، اس کے اندر روح پھونکتے ہیں، وہ اڑنے شروع ہو جاتا ہے اور پرندوں کی بولیاں نکالنی شروع کر دیتا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اندر عیسیٰ کا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے، میرے حکم سے یہ سب کچھ ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو جادو کا زور تھا، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی ایسے عطا کیے کہ لاٹھی زمین پہ پھینکتے ہیں، سانپ بن جاتا ہے، ہاتھ بغل میں ڈالتے ہیں، بیر نکالتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ تو ایسے اس وقت جادو کا زور تھا۔ اور پیارے پیغمبر کو جس وقت معجزات عطا کیے، پیارے پیغمبر کو، یہ قرآن بھی معجزہ ہے، یہ قرآن بھی معجزہ ہے۔ آپ نے جمعہ کے خطبے کے اندر آپ نے سنا کہ بیت اللہ کے ساتھ کیا وہ شعر جو بھی آتا اپنے شعر و شاعری کر کے اس کے ساتھ لٹکا دیتے،
دوسرا شہر آتا اس سے اوپر والا شہر کہتا اس کو اتار دیتے، اپنا شہر کیا کرتے، لگا دیتے۔ لیکن جس وقت اللہ نے یہ چیلنج کیا، جس وقت مشرکین مکہ نے کہا کہ محمد اپنی طرف سے قرآن بنا کر لاتا ہے یا کسی سے پڑھ کر آتا ہے، سارا دن کیا رات کو بناتا ہے اور صبح ہمارے سامنے کیا کرتا ہے، پیش کرتا ہے، اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو بیک بار نازل ہوتی۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب نازل ہوئی تو رب نے اس کا جواب بھی دیا کہ ہم نے یہ تھوڑی تھوڑی اس لیے کر کے نازل کی ہے کہ تاکہ آپ کو پڑھنے میں بھی آسانی ہو، آپ کو سمجھنے میں بھی کیا ہو، آسانی ہو، اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی کیا ہو، آپ کے لیے آسان ہو۔ تو اس وقت جس وقت انہوں نے اعتراض کیے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے سب سے چھوٹی سورت انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر یہ لکھ کر بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ لٹکا دی۔ یہ سبع معلّہ کا یہ جو درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، یہ 10 شعر تھے، کہتے 10 شاعر تھے، اور انہوں نے 3 کاٹے پیچھے کیا رہ گئے، 7 رہ گئے۔ اب جو درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے یہ وہی ان کے شعر و شاعری کی کتاب ہے۔ تو جس وقت یہ کتاب سورۃ کوثر لکھ کے لگائی نا پیارے پیغمبر نے، اس وقت وہ بڑا شاعر آیا لبیب، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر آپ کے پاس لکھنے کے لیے قلم نہیں، خنجر کے ساتھ لکھنا پڑے تو اس کی بات کو ضائع نہ ہو دینا، اس کو ضرور لکھنا ہے۔ اگر اس کی بات لکھنے کے لیے آپ کے پاس سیاہی نہیں تو شار رگ مار کے بھی اگر اس کی بات لکھنی پڑے تو پھر بھی کیا کرنی ہے، اس کی بات کو ضرور لکھنا ہے، اس کی بات کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ تو جس وقت وہ لبید آیا، بیت اللہ کا کیا کرتا ہے، طواف کرتا ہے، اس کی نظر پڑتی ہے، مشرکین بڑے خوش ہیں، آج ہمارا بابا آ گیا، کیا ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ کر کے جائے گا۔ لیکن اس نے قلم دوات منگوائی، وہ لائے قلم دوات، انہوں نے کہا کہ آج کچھ نہ کچھ لکھے گا، لیکن اس نے کیا لکھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ پھر وہ ایمان لے آیا، اس وقت ایمان لا، اس وقت کہا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے اپنی بات کہتے ہوئے بھی۔ قرآن کے ہوتے ہوئے یہ بات سوچنے کی ہے، یہ بات کی ہے سوچنے کی ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے میں اپنی بات کہتے ہوئے مجھے کیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ یہ جو عورت تھی خنسا، یہ بھی بڑی شاعرہ تھی، ان کی بڑی شاعرہ تھی، اور اس کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ یہ جب محفلیں ہوتی تھیں، مزے سے ہوتی تھیں، تو اس وقت یہ جاتی تھی ان شعروں کے درمیان کیا کرتی تھی، فیصلہ کرتی تھی۔ تو اس سے بھی جب پوچھا گیا کہ آپ کوئی شعر کہہ دیں، اس نے کہا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، مجھے کیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ لہذا جب قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب ہو نہیں آ سکتی، تو اس لیے یہ قرآن بھی کیا ہے، معجزہ ہے۔ قرآن کیا ہے، معجزہ ہے۔ اللہ نے ایسا معجزہ عطا کیا کہ قیامت کی صبح تک اللہ نے چیلنج کیا، مشرکین نے اور کفار نے زور لگایا اسلام کو مٹانے کے لیے، جانیں قربان کر دی، دولت خرچ کر دی، سب کچھ کر دیا۔ کیا وہ اتنا کچھ نہیں کر سکتے تھے اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے یا قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ چھوٹی سی صورت بھی لا دیتے۔ رب نے فرمایا قرآن جیسا کوئی قرآن لے کر آؤ، اگر یہ نہیں کر سکتے 10 صورتیں لے کر آؤ، 10 صورتیں نہیں، کم از کم 1 صورت لے کر آؤ، اگر 1 صورت بھی نہیں لے کر لا سکتے تو کم از کم 1 جملہ تو لے کر آ دو۔ لیکن قیامت کی صبح تک یہ چیلنج موجود ہے، اس کا مقابلہ ہو سکتا نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا دیا، جس وقت کا زمانہ تھا اللہ نے معجزہ بھی پیارے پیغمبر کو ایسی عطا فرمائے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو معجزے اور واضح دلیلیں دے کر۔ واضح دلیلیں دے کر کہاں بھیجا تھا؟ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، جو اس کے وزیر مشیر تھے نا، قوم قبطہ کے جو بڑے تھے ان کی طرف بھیجا۔ لیکن قوم نے کیا کیا، فرعون نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی، ان کے مخالف ہو گئے۔ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، ان سرداروں نے فرعون کا پیچھا کیا، فرعون کا حکم مانا، موسیٰ کی بات کو نہ مانا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ،
جو فرعون کا حکم تھا، جو فرعون کی بات تھی، اس کے اندر کوئی نیکی نہیں تھی، وہ بری کیا تھی؟ بری تھی۔ تو جس وقت انہوں نے کیا کیا؟ فرعون کا پیچھا کیا، فرعون کی اتباع کی، فرعون کا حکم مانا، موسیٰ کی تکذیب کر دی، موسیٰ کو جھٹلا دیا، نافرمانی کی، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں یقدم قومہ یوم القیامہ، آج دنیا کے اندر ان کا لیڈر بنا فرعون، دنیا کے اندر وہ اس کے پیچھے لگے، ان کی پیشوائی کی، کل قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ ان کا پیشوا ہوگا، کل قیامت کے دن بھی ان کا لیڈر ہوگا، لیکن حشر کیا ہوگا؟ یقدم قومہ یوم القیامہ، وہ آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن، فاوردہم النار، وہ آگے آگے جا رہا ہوگا، جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، جو اس کی بات کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، جو اس کا حکم ماننے والے ہیں، وہ بھی اس کے پیچھے چلیں گے، کہاں جا کے گریں گے؟ النار، دوزخ کے اندر، کہاں؟ دوزخ کے اندر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، وہ برا گھاٹ ہے، وہ برا ٹھکانہ ہے، اترنے کا جو مقام ہے نا، وہ جہنم جو ہے وہ اچھی جگہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ بری جگہ ہے۔ تو اس لیے پتہ کیا چلا؟ آدمی جب پیغمبر کا طریقہ چھوڑتا ہے، جب آدمی پیغمبر کی سنت کو چھوڑتا ہے، اپنے نئے نئے طریقے ایجاد کرتا ہے، تو وہ طریقہ کیا ہے؟ نجات والا نہیں ہے، وہ کامیابی والا نہیں ہے۔ عقیدہ بھی قرآن کے مطابق ہو، عمل بھی پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو۔ انہوں نے، فرعون نے اور فرعون کے ماننے والوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ تھا وہ اپنایا نہیں، اور جو موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ کار تھا وہ اپنایا نہیں، تو جہنم میں جا کے گرے۔ اگر آج میں اور آپ بھی آج بھی قرآن کا عقیدہ، قرآن والا عقیدہ نہیں اپنائیں گے اور عقیدہ وہ نظریہ نہیں رکھیں گے اور پیارے پیغمبر والا طریقہ نہیں اپنائیں گے، تو میرا اور آپ کا حشر بھی وہی ہوگا۔ ہم مولوی کی بات مان لیتے ہیں، بڑے لیڈر کی بات مان لیتے ہیں، پیر کی بات مان لیتے ہیں، لیکن قرآن کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ جب شادی کا موقع آتا ہے، غمی کا موقع آتا ہے، اور کئی طریقے آتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ہمیں بات اچھی لگتی ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، جو بات اچھی نہ لگے ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ تو رب نے کیا فرمایا چھٹے سپارے کی شروع میں؟ بعض کے اوپر ایمان رکھتے اور بعض کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ یہی بنی اسرائیل ہے، یہی بنی اسرائیل ہے، قوم قریظہ اور قوم بنو نذیر، یہ آپس میں ان کی کیا تھی؟ دشمنی تھی، آپس میں دشمنی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ کیا کرنا؟ ان کو گھروں سے بھی نہیں نکالنا، کمزور لوگوں کو، اور ان کو قید بھی نہیں کرنا، ان کو قید بھی نہیں کرنا، اور نمبر 2، اگر کوئی قیدی ہو کر آئے تو کیا کرنا ہے؟ ان کو چھڑانا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ جب بنو نذیر اور بنو قریظہ کی آپس میں دشمنی تھی، مقابلہ ہوتا تھا، جنگ ہوتی تھی، تو یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو کر لڑتے تھے اور ان کو گھروں سے نکالتے، ان کو قتل کرتے۔ جب ان قبیلوں میں سے کوئی قبیلہ دوسرے کے پاس قید ہو کر آتا تو فدیہ دے کے ان کو چھڑا لیتے تھے۔ تو رب نے فرمایا ایک قرآن کا حکم مانا، دوسرا نہیں مانا، یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ قرآن کے اوپر کیا رکھنا ہے؟ پورا پورا ایمان رکھنا ہے، پورا پورا ایمان رکھنا ہے۔ اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے پیغمبر کا طریقہ چھوڑا اور پیغمبر والا عقیدہ اور نظریہ چھوڑا، جہنم میں جا کے گرے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو پیارے پیغمبر کا طریقہ چھوڑ دے، جو پیارے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دے، جو پیارے پیغمبر کی اتباع کو چھوڑ دے، مولوی کا طریقہ مانے، پیر کا طریقہ مانے، کسی اور کے طریقے کو اپنائے، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اندر بھی لعنت اور قیامت کے اندر دن بھی کیا ہوگی؟ لعنت ہی لعنت ہوگی۔ وَبِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، یہ جو انہیں انعام ملا ہے نا لعنت والا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، قیامت کے دن بھی، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ برا انعام ہے انہیں جو دیا گیا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، میرے پاک پیغمبر یہ جتنے بھی 7 قصے گزرے ہیں، قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم صالح کا، قوم لوط کا، قوم شعیب کا اور موسیٰ علیہ السلام کا، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ خبریں ہیں ان بستیوں کی، نَقُصُّهُ عَلَيْكَ، جو ہم سناتے ہیں آپ کو، جو ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ کو سناتے ہیں۔ بعض ان میں سے تو قائم ہیں، بعض ان میں سے کیا ہو چکی ہیں؟ تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔
تو مطلب یہ کہ میرے پاک پیغمبر جس وقت یہ قومی تھی آپ اس وقت موجود نہیں تھے. یہ خبریں کس نے بتائی ہیں؟ یہ واقعات کس نے بتائے ہیں؟ اللہ نے بتائے ہیں. تو معلوم ہوا کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہے. پیغمبر عالم الغیب نہیں ہے. اگر عالم الغیب ہوتے تو رب یہ نہ کہتا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ آپ کو پہلے پتہ نہیں تھی، ہم نے آپ کو بتائی ہیں. ہم نے کیا کیا؟ آپ کو بتائی ہیں. اگر آپ عالم الغیب ہوتے جن کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ صبح و شام اعمال کیا کیے جاتے ہیں؟ پیش کی جاتے ہیں. آپ کے ہاں صبح و شام اعمال پیش کی جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا امتی کیا کر رہا ہے، تو جب کل قیامت کے دن یہ پیارے پیغمبر کے اوپر بہتان ہے. کیا یہ پیارے پیغمبر کے بارے میں علم الغیب کا عقیدہ رکھنا، عالم الغیب کا عقیدہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ بہتان ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، یہ حدیث ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ آ رہے ہوں گے، ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے. پیارے پیغمبر کہیں گے اصحابی اصحابی، یہ میرے ماننے والے ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے رفیق ہیں. لیکن اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا میرے پاک پیغمبر آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے پیچھے انہوں نے کیا کچھ کر کے آئے، آپ کی سنت کے اوپر انہوں نے عمل نہیں کیا، آپ کا طریقہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے اور طریقے اختیار کیے تھے. اگر صبح و شام والے اعمال پیش ہوتے تو پیارے پیغمبر کو پتہ چل جاتا نا کہ انہوں نے کیسے اعمال کیے ہیں، پتہ چل جاتا. یہ حدیث ہے نا، دکھانے کے لیے تیار ہوں، یہ حدیث ہے. اس وقت پیارے پیغمبر فرمائیں گے سحقن 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 لما غیر بعد دینی، آج دور ہو جاؤ مجھ سے، دور ہو جاؤ. پیارے پیغمبر منہ اس وقت نہیں لگائیں گے. تو معلوم ہوا کہ عالم الغیب کلّا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں. اگر عالم الغیب پیارے پیغمبر ہوتے تو جو سورۃ منافقون ہے، عبداللہ بن ابی نے جو کہا تھا کہ ہم جب مدینہ واپس جائیں گے ان اصحاب صفہ والوں کو، یہ ذلیل لوگ ہیں نعوذ باللہ، ہم ان کو مدینہ سے بھی نکالیں گے اور ان کو اوپر خرچہ بھی کیا کر دو، بند کر دو. تو چھوٹا بچہ تھا حضرت زید، چھوٹا بچہ تھا، اس نے یہ باتیں سنی تو اس نے اپنے چچا کو بتائی. چچا نے پیارے پیغمبر سے بات کی کہ منافقین یہ کہہ رہے ہیں. پیارے پیغمبر نے سب کو بلایا، منافقین کو بھی بلایا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، انہوں نے قسم اٹھانی شروع کر دی. ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، ہم تو آپ کو ماننے والے ہیں، ہم تو آپ کو کیا ہے پیروکار ہیں، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ کیا جہاد میں کیا ہوئے، شریک ہوئے. تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو ڈانٹا. حضرت زید فرماتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا جس وقت کیا کیا آپ نے مجھے ڈانٹا، انہوں نے قسمیں اٹھائی. وہ جھوٹے تھے، ان کی بات کے اوپر کیا کیا عمل کیا. لیکن اللہ نے صحابہ کی پریشانی کو اللہ برداشت نہیں کرتا. اللہ نے پوری سورت نازل فرما دی میرے پاک پیغمبر یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے. یہ چھوٹا بچہ کیا ہے؟ سچا ہے. اگر عالم الغیب ہوتے تو پیارے پیغمبر کو پتہ چل جاتا کہ عبداللہ بن ابی نے یہ باتیں کی ہیں، یہ باتیں کی ہیں. اور بھی کافی سارے کیا ہے واقعات ہیں، کافی سارے واقعات ہیں. صدیق اکبر نے جس وقت اس منافق کو کیا مارے تھے، تھپڑ مارا تھا، جس نے کہا تھا اللہ کیا ہے؟ فقیر ہے، ہم سے قرضہ مانگتا ہے، ہم کیا ہیں؟ غنی ہیں. تو صدیق اکبر گزر رہے تھے، قالوا ان لقد سمع اللہ قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ ہم کیا ہیں؟ غنی ہیں، اللہ فقیر ہے، اللہ ہم سے کیا مانگتا ہے؟ قرض مانگتا ہے. 4 سپارہ سورۃ آل عمران ہے. تو صدیق اکبر نے اس کو کیا مارا تھا؟ تھپڑ مارا تھا. وہ پیارے پیغمبر کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ آپ کے یار نے ہمارے اوپر کیا کیا؟ ہاتھ اٹھایا، ہمیں تھپڑ مارا ہے، لہذا ہم کیا لیں گے؟ بدلہ لیں گے. پیارے پیغمبر کے ذہن میں آیا کہ عمر جلالی، عمر نے مارا ہوگا. اس وقت بتایا گیا کہ نہیں یا رسول اللہ عمر نہیں تھا، ابو بکر تھے. تو آپ نے فرمایا عمر تیار ہو جاؤ، کیا کہا؟ ابو بکر تیار ہو جاؤ. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ قرآن کی آیت نازل کر دی. میرے پاک پیغمبر ہم نے اس کی باتیں سن لی ہیں کہ جس نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے، ہم کیا ہے؟ غنی ہیں.
جو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ اس منافق نے یہ بات کہی ہے اور ابو بکر نے کیا مارا، اس کو تھپڑ مارا ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نقصہ علیک، میرے پاک پیغمبر یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ جنہوں نے نہیں مانا ان کا جو حشر ہوا، منہا قائم و اسید، اور بعض ان میں سے قائم ہیں، بعض ان میں سے کیا ہیں، ویران پڑ گئی ہیں، تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ وما ظلمناہم، جن کو تباہ و برباد کیا، جہنم کا ایندھن بنایا اور ان کے اوپر لعنت کی، یہ ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، یہ انہوں نے خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ شیء، ان کا عقیدہ تھا، نظریہ تھا کہ جب ہم مشکل میں پھنستے ہیں تو یہ ہمارے کیا کرتے ہیں، بابے ہماری مشکل کو دور کرتے ہیں، ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ رب نے فرمایا جس وقت ہم نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کیا نا، جو ان کے ٹھاکر تھے، جو ان کے معبود تھے، وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، جن کا قرب حاصل کرنے کے لیے، جن کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، جن کے نام کی نظر نیازیں، منتے منوتیاں دیتے تھے، چڑھاوے دیتے تھے، جن کے نام کے بکرے چھترے ذبح کرتے تھے، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان کی مدد کے لیے نہ آئے، وہ ان کی مدد کے لیے نہ آئے۔ جس کے اوپر میرے بھائیوں اونگ آ جائے، نیند آ جائے، اونگ آتی ہے اس کو جس کو نیند آتی ہے، نیند اس کو آتی ہے جس کو کیا آتی ہے، موت آتی ہے، کیونکہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا النوم اخو الموت، موت کیا ہے، نیند ہے، موت کیا ہے، نیند جو ہے یہ موت کی کیا ہے، بہن ہے۔ تو موت نیند آتی ہے تو موت کیا ہے، آتی ہے، جس کے اوپر موت آ جائے وہ الہ اور معبود نہیں ہوتا، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، وہ حاجت روا نہیں ہوتا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، اور اللہ کے علاوہ جو انہوں نے الہ اور معبود بنا رکھے تھے ان کو کچھ بھی کام نہ ہے، ہمارے گرفت سے، ہمارے عذاب سے بچا نہ سکے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نبی کے امتی ہیں، ہماری سفارش کریں گے، صبح پڑھا ہے ہم نے سبق کہ شفاعت اس کے ہاتھ میں ہوگی، مومن کے ہاتھ میں ہوگی، اور مومن شفاعت کرے گا، یہ نبی کو اذن ملے گا، اجازت ملے گی، لیکن رب جب اجازت دیں گے تو اس وقت نبی زبان کھولیں گے، جب رب اجازت نہیں دے تو اس وقت زبان نہیں کھولیں گے۔ لما جاء امر ربک، جب آ گیا آپ کے رب کا حکم، وما زادوہم غیر تتبیب، اور نہ بڑھایا انہوں نے ان کے لیے سوائے تباہی کے، سوائے تباہی، بربادی ہی بربادی ان کے لیے ہے۔ اور جو ان کے پیچھے پڑ گئے، جن کو اللہ کے علاوہ مشکل کشا حاجت روا مانا، وہ تباہی کا اور ہلاکت کا سبب بنے، وہ اللہ کے عذاب سے انہیں بچا نہ سکے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔